جو یہ اتنا ٹائم جتنا ٹائم حکومت کی عمران خان صاحب نے، اس میں بہت ساری تنقید آپ نے بھی کی، ہم نے بھی کی، بہت ساری غلطیاں بھی تھیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے اب انہوں نے سیکھا ہے اور اگر دوبارہ انہیں موقع ملتا ہے تو وہ کچھ بہتر پرفارم کر سکیں گے؟ معاف کرنا بیٹا، آپ تو شامل باجا تھے، سب سے پہلے تو آواز ہی میں نے اٹھائی تھی. لیڈنگ لوگوں نے کالم لکھے کہ حسن نثار بھی اگر اب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب معاملہ نکل گیا. یہ لکھی ہوئی لوگوں کی آراء کی بات کر رہا ہوں. باقیوں نے تو آہستہ آہستہ، میں تو سال بھی پورا نہیں ہوا تھا. میرا غصہ اور تھا اور وہ آج بھی ہے. عمران کا اور ان کا کوئی کمپیریزن نہیں، وہ ایک سٹانس ہے میرا. دوسرا، وہ بھائی آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کا ہی ایک لگ لپیٹ کو قریبی آدمی ہے ڈاکٹر عشرت، سابق گورنر جو تھے اسٹیٹ بینک کے، وہ آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس کی کتاب آئی ہوئی ہے، گورننگ دی ان گورنبل. آپ نے تیاری کوئی نہیں کی. یار کمال کی بات ہے. آپ مجھے اٹھ کے کہو کہ جی یہ ہمارا سکھ پروجیکٹ ہے، یہ ٹیکسٹائل مل ہے، شوگر مل ہے یا فلانا ہے، تو چلاؤ. میں آؤں گا، میرے باپ نے کبھی نہیں دیکھی شوگر مل میں کیسے چلاؤں؟ وہی تو مڑا موٹا ہلکا پھلکا لکھنے پڑھنے کا کام آتا ہے، مجھے کیا پتا. نہیں، یہ ہر بندہ ہی مسٹر نو آل ہے. بغیر تیاری کے اتنا مشکل ملک تم سنبھالنے آ گیا، اور اوپر سے اندازہ لگائیں بندوں کی شناخت کا عالم. شہزاد اکبر وہ چلتا پھرتا بستر بند. مجھے اس گھر میں بیٹھے پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. کمال کی بات نہیں. وہ واردات کیا کر رہا ہے مجھے پتا تھا. وہ کہاں آتا ہے، کہاں ٹھہرتا ہے، کیا کرتا ہے، میں سب جانتا تھا. ان کو نہیں پتا لگا. وہ بستر بند بیوقوف بنا کے ان کو لپیٹ لپوٹ کے فارغ کر کے وہ گیا. اس کی تفصیلات کو چھوڑیں، وہ میں نے گفٹ کیا تھا یا فلانا، چھوڑیں، جانے دیں. اب اس طرح کا بندہ کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے؟ میرا ہی دیا ہوا نعرہ ہے، یاد رکھنا. جی، احتساب سرے عام اقتدار میں عوام. جب یہ نئی بنی ہے پی ٹی آئی، میں ان کا پہلا میڈیا ان کا سارا یہ کچا جو میں نے یہ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، اور پاکستان سب پاکستانیوں. یہ اچھا، ریاست مدینہ ایک سمبولک بات ہے بھائی. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو، کس کے سپرد کیا کر رہے ہو. تمہارا سب سے بڑا چیلنج ہے احتساب. دے رہے ہو کس کو؟ اس بستر بند کو. وہ ایسا ان کو چونا لگا کے گیا ہے. وہ عجیب و غریب سا آدمی تھا، مجھے نہیں پتا. ایسا بے وقوف، ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے اس نے سب کو لگایا ہے. جب سارا کچھ فارغ ہو چکا تھا تو اس کو اگر نکال دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جہاں کہیں اور دہاڑی لگا لے گا، یہ جو بھی کرنا ہے کر لے گا. مجھے نہیں پتا، لیکن صاف پتا تھا یہ کون ہے، وہ کن لوگوں سے ملتا تھا. عجیب بات ہے، اگر پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا. جھوٹ بولتے رہے کچھ لوگ، مجھے پتا ہے، لیکن ہمارا چونکہ انٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا. میرے سے کو پوچھے تو میں تب بھی بہت مشکل ہی بات کرتا ہوں. مجھے کو مشورے دینے کا شوق نہیں ہے، اس لیے آئی نیو دیٹ. اور اتنے کروشل معاملات اور آپ آ گئے ہو بغیر تیاری کے. نہیں ہوتا یار. او لیول کا ایک ذہین بچہ اگر ہوم ورک نہیں کرے گا تو ہی ناٹ بی ایبل ٹو کوالیفائی. آپ کام کرو، جان مارو. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرو کہ تمہارے مسائل کیا ہیں. اس ملک کے اصل مسائل کا ان کو شعور ہی نہیں. میں نے کسی کے منہ سے آج تک کسی سیریس جو یہ پالیٹکس کرنے والے واقعی جو زو میں آتے ہیں، میں نے نہیں آج تک سنا کہ پرائم منسٹر کے لیول پہ یا کسی چیف منسٹر کے لیول پہ کسی نے نہا پڑا ہو آبادی کا، یا کوئی رویا ہو کہ اس ملک کی پرائمری ایجوکیشن سوائے کچ کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کل آئیں گے. مہنگے اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے، انہوں نے اب جھکا مارنی ہے یہاں. صحیح. وہ کیا کریں گے یہاں؟ وہ جتنی ایک اچھے اسکول کی فی ہے اتنی تو تنخواہ نہیں ملتی یہاں. بالکل. کون آئے گا، کون چلائے گا گورنمنٹ؟ یہ للو پنجو چلائیں گے، نتیجہ سامنے. اب تو جا کے سرکاری اسکولوں کا آپ دونوں جاؤ. میں تمہیں بتا دیتا ہوں 2-3 اسکول. سندر رائے بنڈ روڈ پہ ہے ایک، یہ سرکاری. جاؤ، زیادہ کچھ نہیں، 15 منٹ کے لیے ان کے ہیڈ ماسٹر سے لے کے بندے. اور پتا ہے آپ کو، ایک کلاس روم میں 6ٹی کا بھی بچہ ہے، 7ویں کا بھی ہے، 8ویں کا بھی ہے. میں نے ایک ٹیچر سے پوچھا، میں نے کہا ان کو کیسے پڑھاتے ہو؟
میں نے ان کی شکلیں دیکھی, میں نے کہا یار چھٹی کا بچہ چھٹی کا لگتا ہے, 8ویں 9ویں کا 8ویں کا لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بچوں کی تو عمریں نہیں ملتی. اسی نے مجھے بتایا کہندا جی کچھ 6ویں دینے کچھ وہ میں نے کہا یار how can you teach them. مجھے پتا کیا کہا اس نے, مجھے کہا حسن صاحب گجارا مجارا ہو جائے گا. یعنی وہ پنجابی بھی ٹھیک بولنے کے قابل نہیں تھا. بالکل سے یہ بنیادیں ہیں تمہاری, نمک کی بنیادوں پہ کھڑا ہے یہ ملک. یہ جنریشن ہے جنہوں نے یہ ملک چلانا سنبھالنا ہے. ان کو سوائے تربیت ہے, ایک قبضہ گروپ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ٹیمپٹیشنز ہے. یہ پورا معاشرہ پرو شر معاشرہ بن چکا ہے. ہر بندہ قطار میں کھڑا ہو تو بھائی میں جتنا مرضی لفنگا ہوں میری جرت نہیں ہوگی. ہر بندہ ہی اگر آوارہ کھڑا ہوگا, میں چاہے بہت ڈسپلنڈ ہوں, پڑھا لکھا ہوں, مینرز مجھے آتے ہیں, میں بھی اس سے جھوم میں ہی کھڑا ہوں گا. اگر قطار ہے ہی نہیں تو میں نے قطار میں کیوں کھڑا ہونا ہے بھائی, کہاں کھڑا ہوں گا میں؟ اگر مجھے لین کی تمیز نہیں, 74-75 سال ہو گئے, اور تم لوگوں نے انڈر پاسز, اوور ہیڈز, فلانا ٹمکانا, سڑک عبور کرنے کی تمیز ہی نہیں سکھائی. شوکت عزیز آ گیا تھا کیا, میں نے اس وقت بھی کالم لکھا تھا, میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے, چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی, وقت کی بات ہے. بچے کو آپ شام سے بعد گھر نہیں, لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے, جب وہ پوسٹ گریجویشن کے لیول پہ ہوتا ہے, رویہ آپ کا بدل جاتا ہے. آپ نے قوم کے منہ کو کیا خون لگایا, یہ جو کار کی فائنینسنگ, قوم کیا ہے, جو موٹر سائیکل کا تھا وہ سوزوکی میں گھس گیا, بعد میں کیا ہوا وہ اس کو چھوڑو, جو سوزوکی وہ کرولا فائنینسنگ, اپنا منہ لال کر رہے ہیں چپیڑے مار مار کے پڑوسی کا منہ دیکھ کے. قوم کا مزاج سمجھو, وہ ذہنی طور پہ, جذباتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ کس مرحلے میں ہے, اس کے مطابق اسے ٹریٹ کرو جیسے اپنی اولاد کو کرتا ہے آدمی. صحیح. پرائمری تک بیہیویئر ماں باپ کا اور ہوتا ہے, آگے وہ اے لیول او لیول وغیرہ, اور یونیورسٹی پہ, اور یونیورسٹی کے بعد, اور جب وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے ماں باپ ریلیکس کر جاتے ہیں. ادھر یہ چنڈو سے لوگ ہیں یار, ایک دوسرے لڑائی جھگڑا, نا اقتدار, لوٹ مار, یہ ایجنڈا ہوتا ہے, وہ پورا ہو جاتا ہے ان کا. تو حسن صاحب پھر آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ نہیں, کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسا مسیحا آئے گا جس سے کوئی بہتری آئے گی؟ نہیں, میں نہیں یہ سمجھتا. یہ ٹو وے ہوتا ہے. جو ایلیٹ ہوتی ہے, عوام اور اشرافیہ, یہ ٹو وے ٹریفک ہے, ایک طرف نہیں. مسیحا شزیہ کوئی نہیں ہوتا, نہ کبھی آیا ہے انسانی تاریخ میں, کبھی کوئی مسیحا نہیں آیا. یہ کتابوں میں ہے. یہ بہت ایک مکانہ خیال ہے. ٹو وے, وہ پہلے تربیت کرتا ہے. دیکھیں بات سنیں, میں اب تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. وہی باتیں ہیں, وہ بندہ ریپیٹ ہی کرتا ہے تو اور کیا کرے. دیکھو ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کیا تھی اس وقت؟ کو ورلڈ بینک تھا, IMF تھا, کرنسی اس طرح تھی. یہ وہ بھائی, وہ ایک محلے جتنی آبادی تھی. مکہ کی چند ہزار, مدینہ کی بھی. حضور نے بندے بنائے. ہمارے آقا کا جو معجزہ تاریخ میں کہیں کوئی یار آدمی نہیں کر سکا. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بڑے سے بڑا لیڈر, ایک بڑا آدمی پیدا نہیں کر سکا. آپ نے ایک لشکر تیار کر دیا. آپ نام لیتے جاؤ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. بندے بنائے, پھر بندوں نے سپر پاور بنایا اسلام کو. یہ جان جوکھوں کا کھیل تھا بھائی, کو راتوں رات ہو گیا تھا. حضور کو رب العالمین نے یہ ٹاسک سونپا ایٹ دی ایج آف 40. 2 سال بعد آپ نے سفر شروع کیا. 63 سال کی عمر میں آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے. 42 سال سے 52, 62, 21 سال کیا کیا؟ سپر پاور تو اسلام بعد میں, اس کی وجہ وہ بنیاد دیر رکھ گئے تھے, بندے بنا گئے تھے. وہاں کو تیل نکلا تھا, سونا چاندی ہیرے جواہرات نکلے تھے. نہیں, حضور کے بعد جنگوں میں مسلمان قسم پرسی کے عالم ہوتے تھے. پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, ٹرین بہت خوفناک ہوتی تھی, لیکن وہ بندے بن چکے تھے. یہاں بنایا ہی کچھ نہیں. 75 سال میں انہوں نے ایک چیز کو ٹھوکروں میں رکھا,
वो था क्वालिटी एजुकेशन। आप वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जो घरों में हमारे पढ़ाया जाता है। देखो, मुतवसत तबके का आदमी हो, एफ्लुएंट आदमी हो, घर में कारी मुस्तकिल फीचर होता है। जो गरीब गुरबा हैं उनके बच्चे मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं, और इनको वो कुछ पढ़ाओ जिन मैदानों में मुकाबला है तुम्हारा, उधर नहीं। अभी रिसेंटली जो उन्होंने काम किया है, वो जो टेलीस्कोप भेजी है, क्या भेजा है यार, मैं नालायक आदमी, साइंस मुझे नहीं आती, उन्होंने तो दुनिया का रुख ही बदल दिया है। इनको नहीं समझ आई। न्यूटन ने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटी, दुनिया का रुख तब्दील हो गया। वो कदम कदम पे MRI मशीन, बेबे बीमार है उथे वाड़नी है, गाला उन्होंने कढ़नी है। अजीब, हमारे खिलाफ साजिश, भाई तुम कर लो। इतने से इंग्लैंड, इतने से मामूली आबादी, वो आके हिंदुस्तान पे हमें आज तक पढ़ाते हैं हम साजिश थी गोरे की, और तुम कर लो। तुम नालायक थे, नकम्मे थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे। तुम यहाँ इमारतें बना रहे थे, बिल्डिंग साजिश की बात तो हसन निसार साहब, इमरान साहब भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बैरूनी साजिश की वजह से इनकी हुकूमत गई है? ओ भाई बात सुने, मैं पिछले दिनों मैंने चीन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी बहुत सी कौमें जो हैं वो मोरे हैं, बड़ी कौमें। तो मैंने कहा यार मैं तो चाइनीज दानिश का बड़ा कायल था, ये तो स्टूपिड बात कर रहे हो तुम। आदमी कमजोर होगा तो ताकतवरों का मोरा नहीं होना, उसने क्या होना? कबीला कमजोर होगा, ताकतवरों का मोरा होगा। कौम कमजोर होगी, ताकतवर कौम की, ये क्या बात हुई? और साजिश कह देना, ये जहलों वाला काम है। देखो, इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ये हो, बहुत वो। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा आप कॉन्स्पिरेटर हो। उस साजिश में और जहानत में बड़ी थिन लाइन है। और क्यों नहीं होता? क्यों ना करे वो साजिश? भाई वो हमारे हरीफ है, फुफी दे पुत्र ने, वो फुफी दे पुत्र नहीं सके भरा नहीं बख्श दे। राइवलरी एम साजिश मातिश। लोग को बेवकूफ बनाया, गोरा ना यूं कर दिया। सही जी।